ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین ہمایوں تھا۔ ہمایوں کے معنی خوش قسمت کے ہیں، لیکن یہ تقدیر کی ستم ظریفی ہے کہ ہمایوں ایک نہایت ہی بدقسمت حکمراں ثابت ہوا۔ بابر کے سب سے بڑے بیٹے کی حیثیت سے جب ہمایوں تخت شاہی پر متمکن ہوا تو اس کی عمر 23 سال تھی۔ اپنے باپ کی خواہشات کے احترام میں جس نے اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کرنے کے لیے کہا تھا، سلطنت کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ عمل نقصان دہ ثابت ہوا۔ بھائیوں کے درمیان اس طرح تقسیم کی کہ کابل و قندھار کامران کو، میواڑ اور آلوار ہندوال کو اور سنبھل یا روہیل کھنڈ مرزا عسکری کے حوالے کر دیا۔ ہمایوں کے مسائل کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ بابر کو اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے وقت میسر نہ آ سکا۔ جیسے ہی بابر کا انتقال ہوا، بہار و بنگال کے افغان محمود لودھی اور شیر خان کی قیادت میں اور گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا۔ شمال مغرب میں ہمایوں کا خود اپنا بھائی کامران غدار ثابت ہوا اور پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے دوسرے بھائی تخت شاہی کا لالچ کرنے لگے، لیکن ہمایوں کا بدترین دشمن شاید خود وہی تھا۔ اس کی ناکامی ایک حد تک اس کی افیون کھانے کی عادت سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بات پر قائم نہیں رہتا تھا اور کاموں کو ادھورا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دشمن کو اپنے پیچھے غیر مغلوب چھوڑ دیتا تھا اور دوسرے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پلٹ پڑتا تھا۔ سن 1532 میں ہمایوں نے افغانوں کے خلاف فوج کی قیادت کی۔ اس نے محمد لودھی کو شکست دی۔ اس نے چنار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں شیر خان نے دکھاوے کے لیے ہمایوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس اطاعت کے بعد ہمایوں شیر خان کو پوری طرح زیر کیے بغیر آگرہ واپس ہو گیا۔ ہمایوں کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس سے مشرق میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے شیر خان کو آزادی مل گئی۔ ہمایوں نے دہلی اور آگرہ میں جشن مسرت مناتے ہوئے تقریباً 2 سال ضائع کر دیے۔ چنانچہ بہادر شاہ کو وقت مل گیا کہ وہ اپنے موقف کو مستحکم کر لیں۔ سن 1535 تا 1536 میں ہمایوں گجرات کے لیے روانہ ہوا اور بہادر شاہ کو شکست دی۔ بہادر شاہ کچھ عرصے تک بھگوڑا بنا پھرتا رہا۔ گجرات اور مالوا فتح کیے گئے۔ اس کے بعد ہمایوں کو خبر ملی کہ شیر خان بنگال میں اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے گجرات کو چھوڑ کر شیر خان کے خلاف پیش قدمی کی۔ اس کی روانگی پر بہادر شاہ نے تیزی کے ساتھ گجرات کو بازیافت کر لیا، مالوا بھی گنوا دیا۔ اس طرح ہمایوں نے 2 سال کے اندر اندر گجرات اور مالوا کو فتح کیا اور پھر گنوا دیا۔ سن 1537 میں ہمایوں نے شیر خان کے خلاف کوچ کیا، لیکن چنار کے حاصل کرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ شیر خان کو گور یعنی بنگال کا دارالخلافہ پر قبضہ کرنے کے لیے وقت مل گیا۔ شیر خان گور کا بے حساب خزانہ لے کر فرار ہو گیا۔ ہمایوں نے گور پر قبضہ کر لیا اور کئی مہینوں تک اپنا وقت وہاں ضائع کیا۔ اسی دوران شیر خان نے بنگال اور دہلی کے درمیان ہمایوں کے مواصلات کو کاٹ دیا تاکہ ہمایوں تک کوئی بھی رسد نہ پہنچ سکے، لہٰذا اب ہمایوں کو واپس پلٹنا پڑا۔ لیکن سن 1539 میں دریائے گنگا کے کنارے بکسر کے قریب چوسا کے مقام پر شیر خان نے پسپا ہوتی ہوئی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو زبردست نقصانات اٹھانے پڑے اور ہمایوں بال بال بچا اور کسی نہ کسی طرح آگرہ پہنچ گیا۔ چوسا کی فتح نے شیر خان کو بنگال اور بہار کا حکمراں بنا دیا۔ اب اس نے شیر خان کا لقب اختیار کیا۔ دوسرے سال
سن 1540 میں ہمایوں نے دوبارہ شیر شاہ کے خلاف لشکر کشی کی، لیکن قنوج کے قریب اس کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ شیر شاہ بادشاہ ہو گیا اور افغان پھر ایک مرتبہ شمالی ہند کے حکمراں بن گئے۔ شیر شاہ نے ہمایوں اور فرار ہوتے ہوئے مغلوں کا لاہور تک پیچھا کیا۔ یہاں ہمایوں کے بھائیوں نے پھر ایک بار مطلب پرستی اور حسد و بدگمانی کا مظاہرہ کیا اور ہمایوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں بے گھر اور بے بس ہو کر مارا مارا پھرنے لگا۔ پہلے وہ سندھ، پھر مارواڑ اور آخر میں پھر سندھ پہنچا۔ اس کی اس مصیبت کے زمانے میں 23 نومبر سن 1542 کو امرکوٹ کے مقام پر اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ یہاں بیرم خان، جو بعد میں اکبر کے التالیق کی حیثیت سے مشہور ہوا، ہمایوں سے دوبارہ آ ملا۔ سن 1544 میں ہمایوں ایران پہنچا، جہاں کے بادشاہ شاہ طہماسب نے اس کو اس شرط پر پناہ دی کہ وہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرے گا اور قندھار کو فتح کرنے کے بعد قندھار شاہ کے حوالے کر دے گا۔ سن 1545 میں ہمایوں نے شاہ ایران کی فوج کی مدد سے اپنے بھائیوں عسکری اور کامران سے سخت جنگ کی اور قندھار اور کابل پر سن 1545 میں قبضہ کر لیا، لیکن شاہ سے وعدہ کے مطابق ہمایوں نے قندھار کو شاہ کے حوالے نہیں کیا اور اس کے بعد سے قندھار مغلوں اور ایرانیوں کے درمیان نزاع کا سبب بن گیا۔ اس اثنا میں شیر شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں ہندوستان کی طرف بڑھا اور سر ہند کے حکمران سکندر سور کو شکست دے کر سن 1553 میں دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے اکبر کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور بیرم خان کو اکبر کا التالیق اور مشیر مقرر کیا، لیکن یہ ہمایوں کی قسمت میں نہیں لکھا تھا کہ وہ دوبارہ حاصل کردہ تخت و تاج کے ثمرات سے زیادہ عرصے تک استفادہ کر سکے۔ جنوری سن 1556 دہلی میں اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے وہ اتفاقاً گر پڑا اور کچھ مختصر عرصے بعد اس کے اثرات سے جاں بر نہ ہو سکا۔ اپنی دوبارہ واپسی اور عود شاہی کے بعد بمشکل وہ 7 ماہ تک حکومت کر سکا۔ وہ اول سے آخر تک زندگی سے لڑتا رہا اور زندگی نے اس کو تباہ کر دیا۔ ہمایوں ایک تہذیب یافتہ اور نہایت ہی عالم فاضل شخص تھا۔ وہ ایک بہادر اور شاندار سپاہی تھا۔ اگر وہ امید پرست اور ثابت قدم نہ رہتا تو ہندوستان کی سلطنت کو دوبارہ فتح کرنا ناممکن ہوتا۔ وہ اپنے بھائیوں کے قصور معاف کرنے میں بڑی فیاضی سے کام لیتا تھا، لیکن ہمایوں افیون کا عادی اور آرام طلب تھا اور جشن منانے کا عادی تھا۔ وہ استقلال کے ساتھ کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ ان کمزوریوں نے اس کی فطری قابلیتوں کو بڑی حد تک برباد کر دیا۔ اپنی شخصیت میں ان خرابیوں کی وجہ سے ہمایوں کو ایک بادشاہ کی حیثیت میں افسوسناک ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔